وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان اللہ. في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ما شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ما شاء اللہ. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جناب صدر گرامی قدر و دیگر معزز علماء کرام، محترم حاضرین، ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دوستو، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، منظور ہے گزارش احوال واقعی. اپنا بیان حسن طبیعت نہیں، مجھے جو اصل حقائق ہیں جناب وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ما شاء اللہ. نہ میں کسی کو برا کہنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا. اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی سے ڈرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ہر طرح کی مخالفت دنیا میں سہ چکا ہوں، بڑے سے بڑے آدمی کی مخالفت سہ چکا ہوں، زندہ باد. حکمرانوں کی مخالفت سہ چکا ہوں، بادشاہان وقت کی مخالفت سہ چکا ہوں. زندہ باد. اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ والوں سے ڈرتا ہوں، اللہ. نبی پاک کی آل بیت سے ڈرتا ہوں، صحابہ کرام سے ڈرتا ہوں، اولیاء امت سے ڈرتا ہوں. اللہ دین حق پر ثابت قدم رکھے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ آمین آمین. اور اس کا مدار آدمی کے دین کی سچائی اور عقیدے کی صفائی پر ہے. اچھا کمال ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے اسی حدیث پر بحث کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ. جس کا ذکر بھی مفتی محمد خان صاحب قادری نے ارشاد فرمایا ہے. اس کی اصل کتاب جس کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے جناب وہ یہ ہے، فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل جن کا سن وفات 241 ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت غوث الثقلین کا امام ہے، بخاری کا استاد ہے، مسلم کا استاد ہے، ترمذی کا استاد ہے، ابن ماجہ کا استاد ہے، ابو داود کا استاد ہے، بعض کا براہ راست استاد ہے، بعض کے استاد کا استاد ہے. دور حاضر میں تو استادی شکل کی رشتہ کوئی نہیں تسلیم ہوتا، لیکن کبھی کوئی وقت تھا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فهو مولائی فإن شاء باعنی وإن شاء آتقنی. سبحان اللہ. جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہے وہ میرا آقا و مولا ہے، چاہے تو مجھے بیچ ڈالے چاہے تو مجھے آزاد کر دے. تو محدثین میں کوئی محدث جس کو سوسائٹی نے تسلیم کیا ہے ایسا نہیں ملے گا جو براہ راست یا بالواسطہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا شاگرد نہ ہو. اور امام احمد ابن حنبل غوث پاک کا امام ہونے کے علاوہ ان کا کردار انہوں نے ثابت کیا کہ جو میرے پیش رو تھے امام ابو حنیفہ اہل بیت کے دھڑے کے تھے اور تا دم آخری جیل میں رہے، وہیں جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن سید زید بن علی کی محبت اور پیار اور ان کی مریدی سے دستبردار نہیں ہوئے. یہ چاروں ائمہ کے بارے میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں کوئی آسمانی کتابیں میرے پاس براہ راست نہیں آئیں، برادروں سے خریدی ہیں. آپ بھی خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مگر میری تحقیق ہے ماشاءاللہ جس نے آل بیت کے لیے خطرہ قبول نہیں کیا اس کو قوم نے امام نہیں مانا. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کے استاد بھی تھے، شاگرد بھی تھے. نہ استاد امام ہے نہ شاگرد امام ہے. امام ابو حنیفہ ہے کیونکہ اس نے آل بیت کی محبت میں مار کھائی ہے، جیل کاٹی ہے اور جیل میں ہی اللہ کے سپرد کیا. سبحان اللہ. امام شافعی ان کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. نہ استادوں کو کسی نے امام مانا ہے نہ شاگردوں کو مانا ہے، ان کو امام مانا ہے. انہیں آل بیت سے جو لگاؤ تھا اس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ آپ شیعہ ہیں. اور ان کان رفض حب آل محمدی فلیشهد الثقلان انی رافض. اگر آل بیت کی محبت سے کوئی آدمی رافضی ہوتا ہے تو دونوں جہان گواہ رہو میں رافضی ہوں. انہوں نے کہا امام شافعی
یا وطن چھوڑنا پڑے گا یا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. اپنا وطن چھوڑنا میرے لیے آسان ہے, عقیدہ میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ وجہ بغداد کا رہنے والا, اس کی قبر جو ہے مصر میں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب فلاں کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے پڑھو جس کی اپنی ہوتی ہے, جس کی اپنی ہی نہیں ہوتی اس کے پیچھے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی ٹو چین کرنا چاہتے ہو, لیکن جس گاڑی سے ٹو چین کرنا چاہتے ہو دیکھو انجن تو نہیں غائب, اگر اس کا انجن نکلا ہوا تو ٹو چین کرنے سے کیا نتیجہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیروکار تھے حضرت سید نفس زکیہ کے. سید نفس زکیہ حسینی حسنی سادات میں سے تھے, اور وہ مرید تھے حضرت زید بن علی کے, جو کل کائنات میں نبیوں کے بعد پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی علی مرتضیٰ کو افضل سمجھتے ہیں. اگر یہ کفر ہوتا تو امام ابو حنیفہ ان کے کبھی مرید نہ ہوتے. یہ عام خطبے میں وہ کہتے تھے, ایسا نہیں کہ تنہائی میں کی بات کرتے تھے. ان سے کہا گیا کہ شیخین کریمین کے بارے میں آپ ان کے خلافت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا خلیفہ برحق سمجھتا ہوں. ان کا جب افضل علی کو سمجھتے ہیں تو ان کو خلیفہ کیسے مانتے ہیں؟ ان کا افضل کی موجودگی میں مفضول کو امام بنایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا پھر ان کو تبرہ کریں. ان کا جس کے پیچھے میرے دادے نے نماز پڑھی ہے, جن کے ہاتھ پر میرے دادے نے بیعت کی ہے, میں ان کو تبرہ ہرگز نہیں کر سکتا. اس بے ایمان کو تبرہ کرتا ہوں جو ان کو تبرہ کرے. ان کا پھر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. فرمایا انتم الروافد, تم چھوڑتے چلے آئے ہو, تمہارا پیشہ چھوڑنا ہے. یہ پکڑنا چھوڑنا, ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے پکڑنا چھوڑنا پکڑنا چھوڑنا. یہ تمہارا پیشہ ہے. کبھی اس کے درج گئے, کبھی اس کے در گئے, کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو پکڑا. نہ پکڑتے وقت دیر کی نہ چھوڑتے وقت دیر کی. تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت امام زید بن علی کا مرید ہوں, میرا نام سید نفس زکیہ ہے, میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں, اور میں ان کا مرید ہوں. جو ان کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے. ان کے ساتھ کس کی بیعت تھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کے بازو کاٹ لیے گئے, آپ کو جیل میں ڈال کے نہتا کر دیا گیا, اور آپ کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھیرا گیا. آپ کھڑے ہو کے جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں. ان کا جو جانتا ہے کہ میں امام مالک وہ جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. یہ جو اس وقت تم نے عباسیہ نے حکومت حاصل کی ہے, جبرن بیعت تم نے اسے لی ہے. جبری بیعت میرے نزدیک منعقد نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں ہم بیعت کر چکے کیا کریں, کہا نہیں یہ بیعت باطل ہے. ان کا یہ فتویٰ دو کہ یہ جائز ہے, اور میں موت قبول کروں گا, یہ فتویٰ کبھی نہیں دیتا. اور کہتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے میں مالک وہ پہچانتا ہی ہے, جو نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. منہ کالا ہونے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہے. اب جناب وہ اس کے بعد 25 برس تک زندہ رہے مدینہ شریف میں. 5 وقتوں کی نمازوں میں کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, عید کی نماز نہیں پڑھی, جمعے کی نماز نہیں پڑھی. ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی, لیکن پڑھی اکیلے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا میں ان کے آگے بھی نہیں پڑھتا. سمجھائیے بات. لیکن ہوا کیا, لوگوں نے ان کو امام سمجھا جو اہل بیت کے لیے جان دیتے چلے آئے. امام احمد بن حنبل پہلا بندہ ہے جس نے یزید کو برسر میدان کافر کہا. لوگ رکھ رکھا کرتے رہے, اس نے کہا جان دی ہوئی ہے اس کی, وہ واپس دینی ہے, امانت ہے. تو میں حسین کے قاتل کو, حسن کے زہر دہندہ کو, اہل بیت کو قید خانوں میں رکھنے والوں کو, یزید کو اور یزید کی سنگت کو میں کسی طرح مسلمان نہیں سمجھتا. اس وقت ان کو امام مانا گیا. یہ ان کی کتاب ہے, عبارت میں پڑھتا ہوں. کیا تمہید ہے جناب, ماشاءاللہ. یہ میری پاس کتاب ہے فضائل صحابہ. آپ کا ذرا ذوق دیکھیے. انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل صحابہ, اس کے اندر مولا مزاح کے فضائل لکھے, لیکن تسکین نہ ہوئی. بعد میں فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب, یہ الگ کتاب لکھی. ان کا اس میں اور کسی کا ذکر نہیں, صرف علی کا ذکر. وہ کتاب بھی میرے پاس ہے. یہ میری کتاب کا صفحہ 253 ہے, اور عبارت ہے حدثنا الحسن حدثنا احمد بن المقدام الاجری قال حدثنا الفضائل بن ایاز قال حدثنا ثور بن یزید قال اخبرنا روی عن خالد بن معدان عن زازان عن سلمان قال سمعت حبیبی رسول. ذرا تعبیر دیکھیے حضرت سلمان, اور کوئی راوی آپ ان لفظوں کے ساتھ نہیں بیان کرے گا. یہ سلمان فارسی کا اپنا بیان ہے, کہتے میری سرکار نے, میرے محبوب نے مجھ سے یہ بات بیان کی. سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے محبوب رسول کریم علیہ السلام کو سنا. یقول کنت انا وعلی نورم بین یدی اللہ, میں اور علی ایک نور تھے اللہ کے سامنے. میں اور علی ایک نور تھے اللہ کی بار بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام, قبل اس کے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پیدا کرے
कितना अर्सा पहले? कहा 14,000 बरस पहले मेरा और अली का नूर एक था, हम एक थे। मालूम हुआ नबी और अली हम असल हैं। इस कान से सुने तो उसकी मर्जी, इस कान से सुने तो उसकी मर्जी। जिस मैदान में ललकारेगा मैं हाजिर हूँ। मैं खुद चैलेंज करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन चैलेंज कबूल करने में देर करने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरा सौदा खरा है, मुझे इस बात का डर नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने अगर दीवार पर लकीर भी मानी तो मुनकर कहेंगे टेढ़ी मारी है। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर के सो में, उसे क्या खबर क्या है राहो रस्म शाहबाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुफक्किर इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर मुफक्किर इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सिखों के महल्ले में रहने वाला एक मुसलमान अच्छा कहने कहानी के बगैर आधा सिख हो जाता है। इसलिए खारजों की मजलिस में जाने वाला बेशक कहे मैं यूं हूं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो आधा खारजी हो जाता है। कहते 14,000 बरस पहले मेरा और अली का नूर एक था। फलम्मा खलक अल्लाह आदमा कसम ज़ालिका नूरा जुज़ऐन, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उस नूर के दो हिस्से कर लिए, दो जुज़्व कर लिए। नूर एक था, टुकड़े दो हो गए। अब दोनों एक ही नूर है कि नहीं? टुकड़े दो हुए हैं। फजुज़ुन अना व जुज़ुन अली, एक जुज़्व मैं हूँ और एक जुज़्व अली है, लेकिन दोनों नूर होकर जुज़्व है ना। वो भी नूर है, ये भी नूर है। अच्छा, इस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया है कि ये हदीस शिया की है। ये मेरे सामने जितनी किताबें पढ़ी हुई ये सब आले सुन्नत की हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, अगर शिया की हदीस तलाश करेंगे तो सुन्नियों की किताबों में मुताला करना चाहिए ना? सुन्नियों की किताबें मुताला करने से शिया की हदीसें मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी ना। नहीं। कुरान की आयत तलाश करना, जाओ ग्रंथ पढ़ लो तो ग्रंथ में आपको कुरान की आयतें मिलेंगी। शिया की हदीस तलाश करनी हो तो शिया की किताबों में तलाश करो। ये आले सुन्नत की किताबें हैं, आले सुन्नत की किताबों में आले सुन्नत की हदीसें हैं। जी फलां ने इसको लिख दिया जी, वो हदीस मौजू है। अब हम इस जगह मौका कोई मुमकिन आमना सामना हो, फिर तमाशा आप देखेंगे कितनी देर तक चलते हैं। गाड़ी को लंबा करने से मौलवी नहीं बनता, कुर्ता लंबा बाजार से मिलता है। ये भी कोई इल्मी काबिलियत नहीं। किसी बड़े मौलवी के घर पैदा होने से भी मौलवी नहीं बनता, पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के जमाने में अय्याशी फाशी और बदमाशी में मसरूफ रहे तो फिर मौलवी बनने का सिर्फ दाढ़ी के जोर से मौलवी बन जाए। जिस वक्त हदीस पर इतराज हो, हदीस के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं। कोई भी हदीस हो उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसका इस्नाद होता है और एक उसका मतन होता है। इस्नाद किसे कहते हैं? जैसे अभी मैंने कई रावियों के नाम पढ़े, फलां ने फलां से रिवायत किया, फलां ने फलां से रिवायत किया। वो जो चैनल ऑफ अथॉरिटी है ना, जैद ने बकर से, बकर ने अमर से, अमर ने उस्मान से, इसने रिवायत किया है। इसको कहते हैं सिलसिला इस्नाद, चैनल ऑफ अथॉरिटी। एक हिस्सा ये है, वहाँ आगे जहाँ से सरकार की जुबान के बोल शुरू होते हैं, सरकार के कौल शुरू होते हैं, सरकार का अमल शुरू होता है। कोई काम हो तो सरकार चुप रहे, कुछ लगा वहाँ से आगे वो हदीस कहलाती है। वो मतने हदीस है। जो सरकार की तो मंसूब है ना, वो मतने हदीस है। जो बयान करने वाले रावियों को चैनल ऑफ अथॉरिटी है। अरे फलाने भाई सी मसी मेरा आखिरी सी, उसका मसी जीवनी आख्या साहब। ये जो आप चलते 20वां आदमी गुजार लें आप, ये सिलसिला इस्नाद है। और असल मतन जो है सरकार के बोल हैं। अब देखना यह है कि ये जो हदीस है इसमें जो सिलसिला इस्नाद है वो अलग हिस्सा है और जो मतन है वो अलग हिस्सा है। अब हम देखेंगे किसी ने इस बार एतराज किया है, इस्नाद पर किया है या मतन पर किया है। अच्छा जी, अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, असल बात है। वाह वाह वाह। इसके मतन पर पूरे खुदा की इस कायनात में, इसके मतन पर किसी को इतराज नहीं है, इसकी सनद पर इतराज है। जिस वक्त ये मालूम करो सनद पर इतराज है, करें क्या? अच्छा जी, कहा उसे देखेंगे ये जिस सनद से ये बात मजकूर हुई, इसके अलावा किसी और ने भी इसी से रिवायत किया है मालूम करने के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। वो दो शख्स है जिनसे सिलसिला इस्नाद पर इतराज हुआ है जी। एक है मोहम्मद बिन बजूर और एक है जाफर बिन मोहम्मद। ठीक है। ये दो रावी हैं, एक पर एतराज है शिया होने का, अच्छा, दूसरे पर एतराज है बेपरवाह होने का। पहली बात यह है सिर्फ बेपरवाही से हदीस सही साबित नहीं हो सकती। अच्छा जी। सिर्फ शिया कहने से हदीस की रवायत पर आप एतराज नहीं कर सकते। इसलिए कि ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है तदरीब रावी शरह तकरीब नवावी, इसने बताया खारजियों की हदीसें बुखारी के अंदर मौजूद है। 34 रावी जो हैं बुखारी के शिया हैं, लेकिन ये उनकी रवायत हम नहीं लेते, खालिस आले सुन्नत वल जमात की रवायत। क्या बात है। हम कहते हैं हम तुम्हें वो निकाल के देते हैं जिसमें कोई शिया नहीं, कोई बेपरवाह नहीं, वो सारे के सारे बुखारी के रिजाल हैं, मुस्लिम के रिजाल हैं। फिर तुम्हें क्या एतराज? तुम्हें एतराज
حدیث پر نہیں تھا، تمہارا اعتراض تھا سند پر. مولانا سند پر اعتراض تھا. اگر سند دنیا میں صرف ایک یہی ہو پھر تو یہ اعتراض معتبر ہے. اگر درجنوں کے حساب سے اور سندیں اس کی ہیں تو پھر بتاؤ یہ جو حدیث اس وقت پڑھی ہے اس میں محمد بن مزور کا کوئی نام آیا؟ اس میں جعفر بن محمد کا کوئی نام آیا؟ اس کا مطلب وہ حدیث ہی اور ہے جس کے مطلب یہ بک بک کرتے پھرتے وہ حدیث ہی اور ہے. وہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے جو لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ، پہلے ان پر خود شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا. ہاں تو پھر شیعہ کے الزام کو دھونے کے لیے پھر جو باتیں نہیں بھی کرنے والی تھی وہ بھی کی تاکہ لوگ مجھے کوئی شیعہ نہ کہے. سمجھ گئے بات؟ وہ حدیث ہی اور ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس میں ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کے نام لیے ان میں ان کا کوئی نام ہے. مولانا آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے جگہ فراہم کیا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام کچھ بڑا لمبا چوڑا ہے، یہ جاتے جاتے اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ حسن بصری ہیں جو مولا مرتضیٰ کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور تابعین میں سے ہیں. قال حدثنا احمد بن مقدام الاجلی، یہ بھی وہ نہیں ہے جن کا محمد بن نزور جس کا ذکر کیا ہے، اور جو محمد بن جعفر ہے وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے. قال حدثنا الفضیل بن ایاز، فضیل بن ایاز وہ شخص ہے جو چشتیوں کے پیروں کے پیر ہیں. چشتیوں کے پیروں کے پیر ہیں. اور اس کو کہتے ہیں قال حدثنا یقول حدثنا صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت انا والی. ان میں کوئی نام بھی وہ آیا جس پر انہیں اعتراض ہے؟ معلوم ہے وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے. جو ہم نے پیش کیا تمہیں تمیز کوئی نہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اور حدیث ہے وہ اور حدیث ہے. سمجھ آئیے بات؟ اگر اس کی سند وہ ہوتی جو انہوں نے بیان کی ہے پھر تو ٹھیک تھا، لیکن وہ سند یہاں نہیں ہے. اور تم نے جو یہ بھی کہا ہے کہ شیعہ، اس میں تو شیعہ ہے کوئی نہیں، لیکن بخاری کے 34 راوی شیعہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاویہ کے اندر لکھا ہے. یہ میرے پاس تدریب الراوی شرح تقریب النووی یہ امام سیوطی کی ہے جن کا سن وفات 911 ہے. انہوں نے یہ شرح لکھی ہے امام نووی کی، جو کتاب انہوں نے اصول حدیث والی لکھی، یہ اس کی شرح تدریب الراوی مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. وہابی بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سب کے نزدیک معتبر ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ شیعہ میں بے شمار شیعہ ایسے ہیں جن کو شیعہ ماننے کے باوجود بخاری میں اس کے حدیث کے موجود ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہو کر کے ایماندار ہے یا بے ایمان ہے. اگر سنی ہو کر کے بے ایمان ہو تو اس کی حدیث نہیں شامل کی جاتی. سمجھو بات؟ اچھا، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جس وقت حدیث پیش ہو دیکھنا اعتراض کسی نے متن پر کیا ہے یا اس کے سند پر کیا ہے. اب ہم اس بارے میں کیا کریں گے؟ اگر سند پر کیا ہے تو ہم اس کا تلاش کریں گے. اس کو کہتے ہیں متابع. یہ علم حدیث کی بولی کا لفظ ہے، عام تقریروں میں یہ بات نہیں آتی. متابع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس راوی سے کسی نے روایت کی ہے، جو روایت کی ہے اس طرح کی روایت کوئی اور لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے کی ہے. ٹھیک. اگر بالکل الفاظ حدیث کے وہی ہیں، راوی مختلف ہیں، اس کو کہیں گے متابع. اس وقت سند کا جو عیب ہے وہ اڑ جاتا ہے اور وہ باقی نہیں رہتا. جن بندوں نے بات پہنچائی تھی وہ جھوٹے نکلے، ہم نے ان کو نکال دیا، سچوں کو ہم نے تلاش کر لیا، سچے مل گئے. اب سچوں کے ذریعے سے وہ حدیث آئی ہے، اس کا نام ہے مطابق. میں ان کو کہا کرتا تھا کہ فنی کتابیں ساری پڑھو. انہوں نے کہا آپ والی کتابیں پڑھنے کے لیے تو عمر نوح چاہیے. میں کہا کرتا میں نوح علیہ السلام کی عمر کا آدمی ہوں. ان کا آپ زبانی یاد کرتے، ہم تو زبانی یاد نہیں کر سکتے. میں نے کہا بہت اچھا. اب یہ ہے کتاب مقدمہ ابن صلاح. کوئی حدیث جو کتاب میں لکھی گئی ہے اس کتاب پر پرکھیں گے، اس کو اس کتاب پر پرکھیں گے، تدریب الراوی پر پرکھیں گے. لیکن یہ پہلے کا آدمی ہے ابن صلاح، اس کا سن وفات ہے 642. علم حدیث کے اندر جو خطیب بغدادی کی ہے نا الکفایہ فی علم روایا، یہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے پہلی کتاب یہ لکھی ہے. یہ اس کے مقدمے میں صفحہ 38 اور 39 لیجیے. مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائیں، میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو چیک کریں. ان طریق الاعتبار فی الاخبار مثالو ان یروی حماد بن سلمہ
حدیث لم یتابع علیہ ان ایوب ان ابن سیرین ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا ایک آدمی یہ روایت کرتا ہے، کس سے روایت بیان کرتا ہے؟ حماد بیان کرتا ہے سلمہ سے، اور وہ حدیث بیان کرتا ہے اس کے مطابق کسی نے اور مطابقت سے بیان نہیں کی. اس نے ایوب سے، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے. فینظر هل روی ذلک ثقۃ غیر ایوب ان ابن سیرین. اسے دیکھیں گے اگر یہی حدیث ان کے سوا اور سلسلہ اسناد کے لوگوں نے روایت کی ہے تو وہ معتبر ہوگی. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں متابع. یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے، اعتراض ان کا جس روایت پر ہے وہ روایت ہی اور ہے، تو یہ اس کے مطابق نکل آئی. اور یہ سب مستند لوگ ہیں جنہوں نے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ سے، ابن سیرین بیان کریں. جی حماد بیان کر بن سلمہ وہ حدیث بیان کر جس کے مطابق کس نے کسی نے نہیں کی، ایوب سے، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے. یعنی اس طریقہ کار کے مطابق اور کسی نے ان کے ساتھ مطابقت نہیں کی. اور اس کے بعد رویہ ذالک ثقۃ روا ذالک ثقۃ غیر ایوب ان ابن سیرین. ہم دیکھیں گے کہ کیا کسی اور آدمی نے بھی یہی ثقہ آدمی نے ایوب سے، ایوب کے ساتھ ابن سیرین سے روایت کی ہے. اگر ثقہ آدمی نے کیا تو وہ مطابع ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کو قوت مل جائے گی، یہ کمزور نہیں ہوگی. یہ سارا چیپٹر اسی بات کا ہے. جی صحیح. تو اس کے مطابقات جو ہیں میرے پاس اس وقت یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہے 38 اور 39 صفحے پر. جتنا انہوں نے لکھا اس سے زیادہ آپ نے لکھا ہوا. جی جتنا انہوں نے لکھا اتنا آپ نے بھی لکھا ہے صاحب. وہ عرض یہ ہے کہ میں ایک طالب علم آدمی ہوں، میری جستجو اسی طرح جس طرح کل میں طالب علم بن کے گھر چھوڑ کے گیا تھا، آج تک میری جستجو اسی طرح ہے. میری جستجو میں فرق نہیں آیا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یعنی جس وقت بات صحیح ٹو دی پوائنٹ مل جاتی تو تسکین ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ آپ نے خیال فرما لیا؟ جی بالکل. یہ مطابق ہے. جی صحیح. اچھا، یہ تو مطابق اس میں تلاش کرنے پڑیں گے سند میں. یعنی زید سے بکر نے روایت کی، بکر سے عمر نے کی ہے، عمر نے عثمان نے کی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نکل آیا ہم دیکھیں گے اس زید سے کسی اور نے بھی کیا، زید سے علی نے کیا، علی سے حسن نے کیا، حسن نے حسین سے کیا. اگر یہ سلسلہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہ پکے لوگ ہیں اور یہ پکا آدمی ہے، تو ان کی کمزوری کی وجہ سے اس حدیث کو آپ کمزور نہیں کہہ سکتے. اس کا نام ہے مطابع. بات خیال میں اس کے مطابقات کئی درجن اس وقت میرے پاس. سمجھ گی بات؟ اچھا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ دیکھیں یہ امام مغازی ان کا صنفات 483، یہ شافی ہیں اور جلانی ہیں. یہ بابل کے پاس ایک بستی ہے جلان اس کو کہتے ہیں. اس کے حوالہ جات خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التصفیہ بین سنی و شیعہ کے اندر بیان کیا. حضرت امام مکی نے بھی اس اپنی کتاب سوائے برقہ کے اندر بیان کیا. تو یہ بیان کرتے ہیں اخبر ابو غالب محمد بن احمد بن سہل النابی رحمہ اللہ تعالی اخبر ابو الحسن علی بن منصور الحلبی الاخباری قال اخبرنا، اس کے کالا موضوع مانا جاتا ہے. قال اخبرنا علی بن محمد بن ادوی الشمشاتی قال حدثنا الحسن بن علی بن زکریا قال حدثنا احمد بن مقدام قال اجلی قال حدثنا الفضیل بن ایاز. سبحان اللہ. وہ جو ادھر روایت ابھی پیش کیا نا اسی پر پہنچ گئے نا. الفضیل بن ایاز ان ثور بن یزید ان خالد بن مادان ان زازان ان سلمان. اور عبارت وہی آ گئی نا، اسی عبارت کی سند جو ہے وہ مختلف اور راستوں سے بھی آ گئی ہے. جی سمیت حبیبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول كنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل یسبح اللہ ذلک النور. یسبح اللہ یہ منصوب ہے، ذلک النور اس کا فاعل مؤخر ہے. ویقدسہ قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام فلما خلق اللہ آدم رکب ذلک النور فی صلبہ فلم یزل فی شیء واحد خطا افترقنا فی صلب عبد المطلب. یہ افتراقنا لکھ دیا اس نے، یہ اتنے پڑھے ہوئے تو نہیں اتنے کاتب جتنے عالم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس کے کتابت کی غلطی ہے. حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب ففی النبوت وفی علی الخلافہ. کہا ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں، جس جناب عبد المطلب کی پشت میں پہنچے تو ہم دونوں جدا ہوئے، اور مجھ میں نبوت اور علی میں خلافت. یہ کتاب کی عبارت ہے، میں اپنے پاس سے پڑھتا ہوں. یہ آگے پھر اسی جناب ابو ذر سے روایت ہے. ابھی میں یہ لکھ کے لایا ہوں انگریزی میں، وہ جس میں لسٹ پوری بنی ہوئی، تو کتنے لوگوں سے یہ بات روایت ہوئی ہے کہ اگر لوگ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں لوگوں سے دھوکہ کروں. یہ خدا پرستی تو نہیں ہے. جس بات کی غلطی ہے چوراہے میں کھڑا ہو کے مانوں گا میری غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، ضد پہ کبھی نہیں اڑوں گا.
یہ ساری وہ حدیثیں، یہ حدیث نور جو ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہی روایت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ اس سے آگے جو ہے یہ اور ایک بات چڑھ گئی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جس وقت سند میں جھگڑا پڑ جائے تو مطابع تلاش کریں گے، کیا اس روایت کو اور سلسلہ تعلیم کے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے؟ مثلا یہاں مانچسٹر میں کوئی بات بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بیان کرنے والے بندے غلط ہیں، اب یہی بات جا کے بریڈ فورڈ پوچھتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں اسی طرح یہ بات ہوئی ہے، اسی طرح شیفیلڈ چلے جاتے ہیں پوچھتے ہیں، یہ سلسلہ اسناد ہے، یہ سب کی بات اگر ٹیلی کر جائے تو یہ مطابعات ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس سے آگے ہے کہ اگر یہ تو ہزاروں میں ان سب کتابوں میں مطابعات ہیں، یہ تو صرف حدیث کا چیپٹر چل رہا ہے نا، ابھی میں اس پر تقریر کروں گا۔ یہ مناقب امیر المومنین ہے اور لکھنے والے امام خارزمی ہیں، یہ انفی مذہب کے آدمی ہیں۔ یہ 145 صفحے پر ہے، میں اور علی نور تھے، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں سدا نہیں رہنا ہے، یہ دنیا ایک دن ہم سے چھینے جانے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس لیے بات وہ کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت ہے ان زیاد بن برزر ان محمد بن علی بن حسین ان ابی ہے ان جدہ، یہ امام حسین کے سلسلہ اسناد سے وہی حدیث ہے۔ اچھا، ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ من قبل ان يخلق آدم ب14,000 عام فلما خلق اللہ تعالی آدم سلک ذلك النور فی صلبہ، یہ سلک متعدی ہے، یہ سلک لازم بھی بولا جاتا ہے، متعدی بھی، سلک ذلك النور فی صلبہ فلم یزل اللہ سبحانہ وتعالی ينقله من صلب الى صلب حتى اقره في صلب عبد المطلب وقسم قسمان قسما في صلب عبد الله وقسما في صلب ابي طالب فلي مني وانا منه لحمه لحمی ودمه دمی۔ اس کی مزید وضاحت آگے کی نہیں، یعنی صرف میرا تو اس کا نور ایک نہیں ہے، میرا اور اس کا گوشت بھی ایک ہے، میرا اس کا پوست بھی ایک ہے، میرا اس کا خون بھی ایک ہے۔ فمن احبہ فبحبی احبہ، جس نے اس سے پیار کیا اس میری وجہ سے پیار کیا، فمن ابغضہ فببغضی ابغضہ، اور جس نے اس سے بغض کیا اس نے میری وجہ سے بغض کیا ہے۔ یہ بات کر، یہ امام خارزمی کی ہے، یہ انفی ہے، ان کو خطیب مطلق کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی خاص سبجیکٹ میں خطیب تھے۔ مہینے لگا کے کام کیا ہوا ہے اس لیے۔ اچھا، سب سے بڑا نقاد حدیث امام زابی ہے جناب، ان حدیث کو پرکھنے کا کام، اور نہایت سخت گیر آدمی ہے، کسی آدمی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ میزان الاعتدال ہے امام زابی کی، اور اس کی 507 پر اس حدیث کو بیان کرتا ہے، اگر کمزور ہوتی کبھی وہ معافی نہ دیتا۔ جلد نمبر کے، ہاں، میزان الاعتدال، جلد، جی جلد، جلد نمبر 1۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ لے مولانا، اس کا تو سب کو یقین ہے، یہ وہی کہتے حدثنا الفضیل بن ایاز ان ثور ان خالد بن معدان ان زازان ان سلمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت انا وعلی نورا یسبح اللہ ويقدسه قبل ان يخلق آدم ب4,000 عام وذكر الحدیث وقال الخطیب۔ یہ اس کی آگے یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں قال الخطیب، یہ خطیب بغدادی، وہ ان سب کے استاد ہیں نا، خطیب بغدادی اصول حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ قال الخطیب اخبرنا معبود بن عمر الاکبری قال اخبرنا ابو طالب عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو سعید البصری قال مررت بالبصرہ فاذا الناس مجتمعون فی منخل تمام، ہم لوگ بصرے میں سے گزرے، دیکھا کہ ایک کچن میں لوگ اکٹھے، فنظر کما ينظر الغلمان فاذا بشيخ وقلت من هذا، پھر وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے جس طرح ہم بچے دیکھتے ہیں، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ ہے، میں نے پوچھا من هذا، یہ کون ہے؟ قالوا هذا خراش خادم انس، یہ خراش انس رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، لہو 180 سنۃ، یہ 180 برس کے ہیں۔ وقال فزحمت الناس ودخلت وهم يكتبون، تو لوگ ایسے جوک در جوک گھس رہے تھے، اور میں داخل ہوا اور وہ لکھ رہے تھے، ان سے اس خراش سے لکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔
फ़खज़ तो कलमन मिन यद रजुलन, एक आदमी के हाथ से मैंने कलम ले लिया। व कतब तो हाज़ सलासा अशरा हदीसन, ये 13 हदीसें मैंने वहाँ लिखी। फ़ी फ़ज़ल अली मुर्तज़ा की शान में, इसमें पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी है। उनका वज़ालिक फ़िस्नतैन व इशरीन व मिअतैन, ये 222 का वाक़या है और मैं उस वक्त 12 बरस का था। इसमें कोई आई अबू कि उन्होंने कहा ये हदीस कमज़ोर है। अच्छा, ये अर्यान नज़ीरा सफ़ा 120 जिल्द नंबर 4, ये 4 जिल्दें इकट्ठी। जी ठीक है आपका शागिर्द ना वो लेके आया था ये, जी उसको आज एक और किताब कहनी थी। जी जनाब अन सलमान काला समेत रसूल कुन तो अना व अली नूरम बैन यदिल्लाह ताला क़ब्ल अन यख़लुक़ आदम बि अर्बअत अशरा अरफ़ामिन फलम्मा ख़लक़ अल्लाहु आदम क़सम ज़ालिका नूरा जुज़अैन व जुज़उन अना व जुज़उन अली ख़रजहु अहमद फ़िल मनाक़िब। बिल्कुल सही ये मुहिबुद्दीन तबरी हैं, 694 इनका सने वफ़ात है, काबे शरीफ के इमाम हैं, हुसैनी सादात में से हैं और ये शाफ़ी मज़हब के मुहद्दिस शवाफ़े कहलाते हैं। जी जी इसके हवालाजात कदम कदम पर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने अपने फतावे में दिए। देवबंदियों ने खासतौर पर जो सीरत शिबली नौमानी है उसके इब्तिदा में लिखता है कि मेरी बात कच्ची कोई नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो किताबें इस्तेमाल की उनमें ये किताब भी है। समझ आ गई? अच्छा, इतनी बात तो समझ आ गई। हदीस के 2 जुज़ होते हैं, एक वो है जो बयान करने वाले लोगों के का सिलसिला है और एक वह जहाँ से सरकार की बात शुरू होती है। सिलसिला इसनाद में अगर कोई बंदा कमज़ोर निकला, जैसे कि मोहम्मद बिन बज़ूर और जाफर बिन मोहम्मद दोनों के नाम लिए हैं, एक बेपरवाह था और दूसरा शिया था, हम दोनों को काटते हैं। हमने बाकी जो उसके मुताबियात हैं 1 दर्जन के हेरफेर में आपके सामने रखे और उसके बाद जो असल बात इन हदीस है उसको उसके परखने का एक और तरीका भी है। वो क्या है? उसके शवाहिद तलाश करेंगे। शवाहिद किसको कहते हैं? शवाहिद कैसे कहते हैं? और हदीसें मिल जाएं जो पक्के लोगों ने बयान की हैं, लफ्ज़ तो उनके ये ना हो लेकिन माना यही बनता हो, उनको कहते हैं शवाहिद। समझो? बीश वदार मुँह दराजे खिरका पोश हजी सौदा गराने दी फरोश, दिला 4 दिल जहमत ना बनाया हुआ मौलवी, जिसकी 4-6 दिल बोटी खाना बांट दिया जहमत खुद बहुत बड़ी कैसी। ये समझ आई है बात? इसको कहते हैं शाहिद। इसकी ये जो सरकार ने फरमाया कि अन्नास कुल्लुहुम मिन शजरन शत्ता इल्ला अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, सारे लोग मुख्तलिफ दरख्तों से हैं, मैं और अली एक दरख्त से। ये आप इस पर कई दर्जन शवाहिद मांगेंगे तो मैं पेश करूंगा, मगर इस वक्त मैं समझता हूँ आप काफ़ी थक गए होंगे। इतनी बात आपकी समझ में और बहुत अच्छी तरह आ गई है। या उसके आपने मुताबिक तलाश करने या उसके नज़ीर तलाश करने हैं, और ये दोनों बातें यहाँ किताबों में लिखी हुई जो आपको बतलाई हैं। अच्छा, अब इसका मफाद क्या है? असल बात मैं और अली आदम अलैहिस्सलाम की सलाम अलैकुम, क्या हाल है? मैं और अली यार इस वक्त आप ऐसे शागिर्दों के शहर में ठहरे हुए हैं जिसमें बड़ा परेशानी है मुझे। ये भी मेरे शागिर्द हैं, दोहरा हदीस मुझसे किया है, मगर यह है कि मेरी गैरहाज़िरी में भी अहले बैत के बारे में बड़े कड़क के बात कर रहे हैं। दोस्तों ने बतलाया करके गए जनाब, तकरीर तकरीर इधर काम से बहुत खूबसूरत तकरीर की थी। फिर तो ऐसी तैसी की थी कि हमारे आने में क्या इंतजार नहीं किया। अच्छा अच्छा, इधर हो कि क्यों पहले ये बड़ी कीमती बहस गुजरी है। अब इसका मफाद क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले हम दोनों का नूर पैदा हुआ। उसकी यह है बच्चा पैदा बाद में होता है, माँ की छातियों में दूध पहले आता है। जो चीज़ मौकूफ़न अलैह होती है वो पहले होती है, और जो मौकूफ़ होती है बाद में होती है। आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद उनके लिए मौकूफ़न अलैह ज़ाते मुस्तफ़ा है। तो ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ ज़ाते मुर्तज़ा मिल गई है। सरकार खुद मिला ले तो आप क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? आई बात समझ में?